معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، بہت ساری جگہوں پر آپ کو کسی بھی دوسرے شخص سے اس کے نظریات سے اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں جب تشدد کا عنصر آ جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ خرابی پیدا کرتا ہے۔ لیکن ہمارا مذہب سلامتی کا مذہب ہے، کیا کہنا ہے ہمارے مذہب کا ان روایات کے حوالے سے، معاشرے کو خوبصورت سے خوبصورت تر بنانے کے حوالے سے؟ نمود مسلم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، اس میں آپ کو دکھاتے ہیں۔ تاریخ میں مشرقی اور مغربی نسلوں میں امتیاز کی خلیج کا ابھرنا، مغرب میں اطالوی اور جرمنی نسل میں اختلافات ایک حقیقت ہے۔ مشرق میں یونانی اور ایشیائی انداز، قسطنطنیہ کا شہر روم کے قدیم شہر کا حریف بننا، یہودیت، مسیحیت، اسلام، بدھ مت، ہندو مت اور کنفیوشس نظریے سمیت دنیا کے مختلف مذاہب ایک دوسرے سے مختلف انداز فکر رکھنے کے باعث یقیناً اختلافات کا باعث بنتے ہیں، مگر نظریہ بقائے باہمی انہیں ایک ساتھ رہنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ تمام انسان آزاد، مساوی اور متفرق پیدا ہوئے ہیں، اس لیے تمام انسان باوقار ہیں، قابل قدر ہیں، قابل عزت ہیں، اور یہ جو فروعی فرق ہے اس سے انسان کے وقار میں یا اس کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مشرق وسطیٰ میں عدنانی اور قحطانی قبائل کا باہمی تعصب اور عدنانیوں میں مذہب اور ربیہ کی کشمکش، پھر قریش اور غیر قریش کا فرق، پھر قریش کے اندر بنو ہاشم اور بنو امیہ کی رکاوٹوں کے علاوہ شہری اور بدوی جھگڑے تاریخ کا حصہ ہیں۔ آج فلسطینیوں کی یہودیوں اور ہندوؤں کی کشمیریوں سے مخاصمت سب کے سامنے ہے۔ انسانی تہذیب کے سفر کو شروع ہوئے صدیاں بیت چکی ہیں، مگر دنیا آج بھی بقائے باہمی کے اصولوں کی تلاش میں ہے۔ مذہبی لسانی اختلافات آج بھی ہیں، مگر جدید دور میں بقائے باہمی کے اصول اب ہر معاشرے کی ضرورت سمجھا جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلم اقوام اور اقلیتوں کے لیے مراعات، آزادی اور مذہبی رواداری پر مبنی ہدایات اور عملی اقدامات تب روشن کروائے جب لوگ مذہبی آزادی اور رواداری سے ناشرہ تھے۔ ہجرت میں مجبور ہونے کے باوجود سورہ کافرون کی آخری آیت میں نازل شدہ معاہدہ بقائے باہمی غیر مسلموں کے سامنے پیش کیا کہ دونوں اپنے اپنے دین اور اپنے اپنے افکار پر کاربند رہ کر زندہ رہو زندہ رہنے دو کے اصول پر متفق ہو جائیں۔ یہ بات ہمیں مسیحی قبائل اور یہودی قبائل کے ساتھ ہونے والا معاہدہ اور میثاق مدینہ دکھاتا ہے، اور آج بھی انہیں اصولوں کی ضرورت ہے۔ آج پھر معاشرتی نظام بگڑ رہا ہے، پھر دنیا تباہی اور بربادی کی راہ پر گامزن ہو رہی ہے، پھر تخریبی کارروائیاں ہیں۔ اس کے لیے کسی ایک ملک نہیں بلکہ دنیا کو مذہبی بقائے باہمی کے اصولوں کو مرتب کر کے مل کر جدوجہد کرنا ہے، تاکہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکے جہاں کوئی کسی کا غلام یا محکوم نہ ہو۔ نمود مسلم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔